چند ایک باتیں 11ویں شریف کی حقیقت کے حوالے سے عرض کی جائیں گی تاکہ معلوم ہو سکے ہمیں 11ویں شریف ہے کیا چیز۔ جی، ہمارے ذہن میں جو ایک خاکہ ہے 11ویں شریف کا، وہ صرف زیادہ سے زیادہ کھیر سے شروع ہوتا ہے، رس گلے پہ، گلاب جامن پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے نا جی، معلوم ہو جائے نا۔ بعض اوقات تھوڑی سی توجہ ہونے سے بندے کی فکر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ 11ویں تو پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ فکر تبدیل ہونے سے بندہ جو ہے اس میں مزید تھوڑی سی کام نہ بھی کر سکے، چلو کم از کم فکر بن جائے، کسی اور کا ذہن بنانے والا بن جائے، تو اس سے بہت زیادہ بہتری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نفع ہونے کی امید ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے یہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، محفل پاک ہے، نماز بھی ہوئی یہاں پہ، اور نماز کے بعد کلام پاک پڑھا گیا، نعت شریف پڑھی گئی آقا علیہ السلام کی، اور ظاہر بات ہے پہلے تلاوت بھی کی گئی ہوگی، اور اس کے بعد ابھی بیان شریف ہو رہا ہے، اس کے بعد جا کر کے لنگر شریف ہوگا، ہے نا۔ تلاوت شریف ہے، اس کے بعد نعت شریف ہے، پھر بیان شریف ہے، اس کے بعد جا کے لنگر شریف ہے۔ تو یہ آخر ہم غور کریں نا، یہ میں اور آپ ایک جلسہ کر رہے ہیں تو ہمارے جلسے کی یہ ترتیب ہے، لنگر بعد میں ہے۔ آؤ پہلے بیٹھو یہاں پہ، اللہ کا کلام بھی سنو، حبیب کریم علیہ السلام کا فرمان بھی سنو، عالم کا واعظ بھی سنو، اس کے بعد لنگر ملے گا۔ تو بتائیں یار، میرے اور آپ کے شیخ، پیروں کے پیر حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ایسی تھی، سیدھی کھیر پہ شروع ہوتے کھیر پہ ختم ہو جاتی تھی، ہیں جی۔ تو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کیا چیز تھی بھائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 11ویں شروع کی ہے، وہ صرف یہی نہیں کہ کھیر کا نام تھا، یہ لنگر کا نام تھا، نا۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 11ویں ہے نا، اس سے پہلے آپ کے 18 سبق درس نظامی کے بھی ہیں، 18 سبق حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے ہاں لنگر بنتا تھا۔ ایک بار حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا بنا رہے ہو لنگر میں؟ لنگر کھانے میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی گوشت بنا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یار سنو، میرے کریم آقا علیہ السلام تو کئی مہینے تک آقا علیہ السلام کو کھانا میسر، یعنی کھانا نہ پکے وہاں پہ، فقر آقا علیہ السلام کا اختیاری تھا، اور آپ جو ہیں ہر وقت یہی چیزیں کھائے پیے جا رہے ہیں۔ ہمارا بھی ذہن ہے نا، کھائیں گے تو کم کام کریں گے نا بھائی، دب کے کھاؤ تو دبا کے کام کرو۔ تو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا گوشت بنا رہے ہیں، آپ نے کہا یار میرے آقا علیہ السلام تو ان چھنے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آپ یہ کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو خانقاہ کا خادم تھا، کھانا بنانے والا باورچی، اس نے کہا حضور جو حکم ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمانے پہ کھانا وہی شروع کر دیا جو میرے آقا علیہ السلام تناول فرماتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں کوئی وہ بیمار، کوئی طالب علم بیمار ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اطلاع ہوئی کہ یہ بندے بیمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ آپ نے میں اللہ اکبر کبیرہ، میں ہم میں سے پہنچ کون سکتا ہے حضور کی، اللہ اکبر کبیرہ، میں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، میں وہی شروع کر دوں جو کھا رہے تھے یہ، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ 18 اسباق پڑھانے کے بعد آپ کے مدرسے میں 3 شعبے کام کرتے تھے۔ ایک شعبہ درس نظامی کا، اور باقاعدہ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجوید خود پڑھایا کرتے تھے، تجوید خود پڑھاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حضرت سیدنا بابا فرید رحمہ اللہ، ہم نے تو آپ کا تعارفی گنج شکر سے کروایا ہے، شکر والے جی۔ وہ شکر یہی نہیں ہے ساری جو آپ نے باہر پوری مارکیٹ میں شکر کی ریڑیاں لگا کے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے بزرگ تو بھائی کھانے پینے والے تھے، بس شکر والے تھے۔ نا، خدا کے بندے، بابا فرید رحمہ اللہ کا مزاج ایسا میٹھا تھا، وہ تو کافر بھی آپ سے بات کر لیتا تھا، میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا تھا وہ۔ گنج شکر یوں تھے۔ تم نے صرف شکر پہ زور لگایا یار، آپ کو میٹھا پسند تھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، شکر پسند تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کو۔
لیکن یار صرف شکر پہ ہی زور ہے، بابا فرید کے مزار پہ چلے جائیں ہر طرف شکر ہی شکر ہے. یار کیا طریقہ ہے آپ کا یار؟ بابا فرید رحمہ اللہ نے زندگی ساری بیٹھ کے مدرسہ پڑھایا آپ نے ہیں. آپ کا جو مدرسہ تھا نا، آپ نے جو فرمایا نا، جو یہاں سے گزر جائے گا جنت سے، وہ جنت کا دروازہ ہے، یہ یہاں سے گزر جائے گا اب جنت دے گا، وہ کس کو فرمایا آپ نے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. وہاں پہ بندے کئی کئی دن لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک دن 2 دن لمبی لائنیں قطاریں بنی ہوتی ہیں، وہاں سے گزر کے نماز ایک نہیں پڑھی، سیدھے جنت میں. میں نے کہا پھر دروغ نار وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے مارتے بھی ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سی جنت تو گزرا ہے؟ میں نے کہا پہلے میں اپنے ذہن سے کہتا تھا یہ بات، لیکن اب میرے پاس حوالہ ہے. محدث کبیر حضرت العلام مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمہ اللہ، آپ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے بلا واسطہ خلیفے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کا مدرسہ تھا. آپ نے جو فرمایا جو یہاں سے گزر جائے گا، آپ فرماتے کہ وہ بندہ جنت جائے گا. مطلب یہ تھا بندہ آئے میرے پاس، میں اسے دین پڑھاؤں، اس کی تربیت کروں، اسے سالک بنا دوں، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرے. آپ فرماتے حضور کے صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والا بن جائے. بابا فرید فرماتے وہ بندہ جنت جائے گا. تو نے نماز نہیں پڑھی سیدھا جنت میں او جا پہنچا. تو کیسے جنت میں پہنچ گیا بھائی؟ تو نہ تعارف کروائیں اپنے بزرگوں کا. تو میرے اور آپ کے بزرگ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے جو میرے مدرسے سے گزر گیا ہے وہ جنت جائے گا. میرے مدرسے سے گزر گیا. تو مدرسے کا آپ نے فرمایا، کس کا فرمایا آپ نے؟ مدرسے کا فرمایا. مطلب گزرنے کا یہ نہیں کہ آیا اور ٹپ کے وہ چلا گیا، نہ. میں آئے یہاں بیٹھ کے پڑھے، مجھے عبد القادر سے تعلیم پائے. تو ماتے پھر جو ہے وہ بندہ ایسا میرا مرید مخلص ہو، ماتے میرا مرید مخلص ہو، وہ جہنم نہیں جائے گا. ہیں جی ہم نے ہر ایک کو پکڑ کے وہ جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے، کوئی بندہ باہر آنے کو تیار ہی کو نہیں. نہ بھائی 11ویں کی حقیقت کیا ہے وہ آپ دیکھیں. آپ نے 3 شعبے قائم فرمائے تھے. ایک جو ہے خاص اصلاح نفس کے لیے، جہاں پہ صرف صوفیاء کی جماعت تیار ہوتی تھی. دوسرا شعبہ آپ نے حرکت الجہاد کا، جہاں پہ مجاہدین تیار ہوتے تھے. یہ تو غوث پاک کی خانقاہ میں ہوتا تھا سارا. غوث پاک کی خانقاہ میں حرکت الجہاد نام کی تحریک جو ہے، میں حوالوں سے ثابت کرتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت قائم کی ہوئی تھی، پورا شعبہ تھا جہاں پہ مجاہدین کی تربیت ہوتی تھی باقاعدہ. اور ایک شعبہ مدرسے پڑھنے والوں کا. حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے پاس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی سے آئے، آگے کہنے لگے حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کو کہ حضرت پڑھنے آیا ہوں. تو میں کیا پڑھے ہو؟ انہوں نے کہا حضور کچھ کتابیں دیکھی ہیں میں نے، پڑھی ہیں میں نے، تو اب آپ کے پاس آیا ہوں. پورے پنجاب کے سب سے بڑے قاری قرآن کا نام اس وقت، اس کا نام فرید الدین ہے. سب سے بڑا قاری اور استاد المجودین ہیں، مجودین کا استاد حضرت سیدنا بابا فرید رحمہ اللہ شیخ الاسلام والمسلمین رحمہ اللہ. یہ آپ کا تعارف ہے بھائی. حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے پاس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ہے. کیا پڑھے ہو؟ حضرت یہ پڑھا ہے قرآن پاک. انہوں نے کہا پڑھا ہے قرآن پاک بھی. میں سناؤ کچھ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے قرآن پاک کچھ سنایا. آپ نے میں نظام الدین قرآن تو نے سنایا ہے پر چس کوئی نہیں آئی. انہوں نے کہا حضور چس پوانتے آیا، چس آ جائے وہی تو، اس لیے تو آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ قرآن پڑھوں. قرآن پڑھنا، قرآن جو ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ. میں کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ جزاء من جنس العمل نہیں ہے. قرآن پڑھے تو رحمت اترتی ہے، یہ ہے جزاء من جنس العمل. کام نیک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اعمال کی اس کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسنی شروع ہو گئی. لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے ادھر سے لعنت برس رہی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے پڑھا ہی نہیں اس نے. قرآن جیسے نازل ہوا ویسے نہیں پڑھا اس نے. نہ اس کے احکامات کی پرواہ کی ہے، نہ اس کے جناب حروف کی پرواہ کی ہے، نہ اس کے تلفظ کی ادائیگی کی پرواہ کی ہے. تو بھائی حضرت بابا فرید رحمہ اللہ بہت بڑے قاری تھے. ان کے بعد پھر حضرت سیدنا شیخ الامام بابا فرید الدین رحمہ اللہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو 6 پارے پڑھائے. 6 پارے خود پڑھائے بابا فرید نے. کن کو؟ حضرت نظام الدین اولیاء کو. 6 پارے پڑھا کے آپ نے میں کہ چل ٹھیک ہے اتنا جو ہے نا
کافی آپ کے لیے۔ اس کے بعد پھر کچھ کتابیں پڑھائیں، پھر جناب وہ جا کر کے بیٹھے حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کے اندر۔ آپ کا اتنا بڑا مدرسہ تھا، نظام الدین اولیاء کے مدرسے کے اندر 500 علماء پڑھایا کرتے تھے۔ بتائیں، 500 علماء کی باقاعدہ ان کے ماہانہ وظیفے مقرر تھے، ہر ایک کا کھانا آپ کی طرف سے جاتا تھا، پوری نوازشات تھیں ان علماء پر۔ کن کی طرف سے؟ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی طرف سے۔ اپنے بزرگوں کا تعارف کروائیں گے بھائی تو پھر لوگوں کا ذہن بنے گا کام کرنے کا، وگرنہ جس طرح ہم کر رہے ہیں اسی طرح کرتے جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بھائی صاحب بتا رہے تھے یہاں پہ حضرت کے جو خادم ہیں کہ یہاں پہ بھی مدرسہ بحمداللہ تعالیٰ تعمیر ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ مدرسہ تعمیر ہو، یہاں پر جلد از جلد تعمیر ہو، اور یہاں پر بچے بیٹھ کر میرے آقا علیہ السلام کا دین پڑھیں، اور پورے عالم اسلام میں جا کر کے وہ آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تحریک ہے 11ویں کی، کھانا بعد میں ہے، پہلے حرکت الجہاد ہے۔ پہلے کیا ہے؟ حرکت الجہاد ہے۔ کھانا بعد میں ہے، پہلے صوفیوں کی تربیت ہے۔ کھانا بعد میں ہے، پہلے جناب درس نظامی پڑھنے والے بچوں کی تربیت ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، آج میں تو جناب اپنے گھر سے مدرسے کے بچوں کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن قربان جائیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں آپ کے مدرسے میں آخری بچے جو پڑھ کے گئے ہیں وہ فلسطین کے بچے تھے، وہ فلسطین کے بچے تھے، اور فلسطین کے مجاہد تھے وہ۔ ہاں جی، غزہ کی جنگ میں، اور جناب وہاں جو جنگیں ہوتی تھیں اس وقت ان کے وہ مجاہد بنے جا کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام المقدسی رحمہ اللہ، المقدسی اسی لیے کہتے تھے، وہ بیت المقدس سے آئے تھے وہ۔ ہاں جی، المغنی کتاب اتنی بڑی، آپ فرماتے ہیں میں حضرت شیخ کے زندگی کے آخری 50 دن آپ کے پاس پڑھا ہوں، آخری 50 دن۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا، آپ بھی تھے اور آپ کے ماموں کے بیٹے بھی تھے، دونوں آپس میں بھائی لگتے تھے، ماموں کے پھپھو کے بیٹے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے وہاں پہ رات کے وقت، کبھی غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو فرماتے جاؤ پڑھ رہے ہیں بچے، ان کو جا کر دیا دے کے آؤ، چراغ، کہتے ہیں وہ دیا دے کے لے کے آتے، آ کر کے غوث پاک کے بیٹے، غوث اعظم کا بیٹا کتنا بڑا پیر ہے یار، اور پیروں کا پیر ہے، لیکن بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ بیٹا تم میرے بیٹے وفادار تبھی بنو گے جب حضور کے دین پڑھنے والے طالب علموں کے خادم بن کے رہو گے تم۔ یہ طالب علموں کی شان کس کو کون اندازہ لگا سکتا ہے یار؟ طالب علموں کی شان کیا ہے اور طالب علموں کو پڑھانے والے بندے کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماتے کبھی کبھار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہیں اپنے گھر سے روٹی لے کے آتے ہیں ہمارے لیے، اماں پاک کی، بڑی اماں کی پکی ہوئی روٹی، کیا یار شان پائی ہے انہوں نے۔ تو پھر اب آگے امام بھی تو وہ پیدا ہوا نا جس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم پایا، علم پانے کے بعد گئے جا کر کے المغنی کتاب لکھی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر۔ اتنی لمبی چوڑی کتاب ہے کہ بندہ پڑھ کے بڑے عرصے میں جا کے کتاب ختم ہو، اتنی مجلدات پر مشتمل کتاب ہے۔ تو یہ سارے کا سارا فیض تھا کس چیز کا؟ میں نے کہا 11ویں سے پہلے المغنی کتاب بھی آتی ہے، جس نے 11ویں کھائی المغنی کتاب لکھی ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا واضح فرمایا کرتے تھے، اپنے خدام کو فرماتے تھے، میں دیکھو بات سنو، یہاں پہ فلسطین کے اندر، فلسطین میں جب حملہ کیا تھا نا نصرانیوں نے اور قبضہ کیا تھا انہوں نے فلسطین پر، اس وقت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارکہ سے پہلے اس وقت کیا ہوا تھا؟ 70,000 بندوں کو ایک ہی دن کے اندر نصرانیوں نے جلا دیا تھا، 70,000 فلسطینیوں کو ایک ہی دن میں جلا دیا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے 11ویں کی تحریک۔ کیا ہے؟ آپ نے جناب نوجوانوں کو تیار کیا، آپ نے علماء کی جماعت کو تیار کیا، آپ نے صوفیوں کو تیار کیا، علماء کو فرمایا کہ جاؤ مدرسہ بنا کے بیٹھ جاؤ، یا پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤ، سیدھا صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو جاؤ، نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی جماعت سے تیار ہو کے لوگ جاتے، وہاں جا کر کے جناب ان کے لشکروں میں شامل ہوتے، وہاں تربیت پاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جد و جہد کی برکت سے فلسطین دوبارہ سے اہل اسلام کو عطا فرما دی۔ فلسطین اور مسجد اقصی شریف جو ہے پھر سے اہل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، یہ سارا فیضان جو ہے نا کس کا تھا؟ پیچھے پیروں کے پیر کا فیضان تھا۔
پیروں کے پیر کی جدوجہد تھی. جب پیر ایسے ہوں جن کے دل کے اندر امت کی طرف ہو تو پھر جناب کوئی نہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر ہی دیتا ہے. وہ صلاح الدین ایوبی کی صورت میں ہو یا پھر نور الدین زنگی شہید رحمہ اللہ کی صورت میں ہو. تربیت جب ایسی ہو. اب دیکھیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پہ ایک فکری بات کرنے لگا ہوں, بڑی قابل غور بات ہے. اس وقت بھی مدینہ میں مکہ میں حکمران تھے, مسلمان تھے, حکومت تھی ان کی, مصر میں تھی حکومت, باقی علاقوں میں عربوں میں سارے عرب میں حکمران تھے, مسلمان تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ چنا تو کہاں سے چنا؟ کردستان سے. کہاں سے؟ کردستان سے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کرد ہیں. کون ہیں؟ کرد ہیں, عرب نہیں ہیں, کرد ہیں. کردستان سے آپ گئے اور یہ کردستان کا پورا علاقہ جو ہے یہ سارے لوگ جو تھے یہ بڑے بڑے جنگجو تھے, اہل اسلام کے خلاف ان کی جنگیاں ہوتی تھی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے دل میں تڑپ تھی, آپ عالم ارواح میں جناب جو لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام سپرد فرمائے ہوئے تھے آپ یہیں سے بیٹھ کے لوح محفوظ کو ملاحظہ فرما رہے تھے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں خود چل کے جاتے ہیں کردستان, وہاں جا کر کے تبلیغ کرتے ہیں. آپ کی تبلیغ سے سارے کرد جو اسلام کے خلاف لڑا کرتے تھے آج اسلام کے سپاہی بن کے اسلام کے حق میں, اسلام کے دفاع میں لڑنے لگے. بتائیں پورے کرد جو ہیں مسلمان ہوتے ہیں, صدقہ کس کا ہے؟ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کا ہے. یہ 11ویں ہو رہی ہے بھائی, یہ 11ویں ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے. نجم الدین ایوب رحمہ اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے, بعد میں بیعت ہو گئے. بیٹا اپنا 7 8 9 سال کا بچہ صلاح الدین اس کو لے کر کے بغداد میں آتے ہیں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جناب مسند میں تشریف فرمائیں. انہوں نے جناب اپنے بیٹے کو سامنے کیا, کہنے لگے حضور یہ میرا بیٹا ہے, اس کے لیے دعا کر دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب بنا دے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے پیر, پیرانے پیر حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ نکلے آپ نے یہ دعا کی رب کی بارگاہ میں, فرمایا نجم الدین میرا اللہ اسے اسلام کا مجاہد بنائے گا, میرا اللہ اسے اسلام کا مجاہد بنائے گا. میں نے کہا یہ ہے وہ نگاہ غوثیت کا کمال کہ جناب ایسے ایک بندہ, ایک بچہ بچپن میں آتا ہے, اللہ اکبر, وہ غیرت ایمانی آپ میں بھر دی جاتی ہے کہ وہی بچہ جو ہے وہ پھر تڑپتا ہے. کئی راتوں تک حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سوئے نہیں ہیں. کیوں؟ میں کہ اس گستاخ نے میرے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. اگر میں لیٹ گیا تو کہیں یہ نہ وہ خواب میں حضور تشریف لائیں. حضور فرمائے مجھے, اوے ایوبی تجھے نیند آ رہی ہے, گستاخ زندہ ہیں, ابھی گستاخ زندہ ہیں, تو سوئے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. جب تک اس گستاخ کو, ریجینالڈ کو, اس برنس کو قتل نہیں کر دیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے سکھ کا سانس نہیں لیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مسجد اقصی شریف فتح ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ یہاں کا منظر جو ہے نا, یہ میں اپنے احباب جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کہوں گا البدایہ والنہایہ کا خاص یہ مقام کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فتح کیا تو پھر کیا ہوا جی؟ وہ سرگودے میں ایک بزرگ جا رہے تھے نا, گلی میں زور زور سے ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ایک باندر نچانے والا. تو کہنے لگا آپ کو پتہ نا یہ دور وہ چل رہا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو کہتے ہیں نمائی آ گئے, اور گناہ کرنے والوں کو کہتے ہیں نہیں جی میرا دادا بھی یہی کرتا تھا. یہ تو ہمارا خاندانی کام ہے, نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جاتا ہے. یہ دور آ گیا ہمارے والا. بزرگ سرگودے میں جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ باندر لے کے جا رہا ہے. وہ باندر لے کے جا رہا ہے, اس پہ بزرگوں نے اعتراض نہیں کیا, اس نے اعتراض کر دیا. یہ کیا کرتے جا رہے ہیں, اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں آپ گلی میں. بزرگ برجستہ گویا ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو بات سنو, جس سرگودھے کو تم باندر کے ذریعے ناپاک کر رہے ہو میں اسی سرگودھے کو رب کے ذکر سے پاک کر رہا ہوں. مطلب باندر سے ناپاک تو نہیں ہوتا, مطلب اور تھا بات کا, وہ اس کی تہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرمانے یہ لگے کہ یار جس باندر کے ذریعے تم اس کا میلہ دکھا کے لوگوں کو اس کا شغل دکھا کے اس کو جناب سسرالیوں سے لڑا کے, باندر کو لڑاتے نہیں ہیں سسرالیوں سے, اور باندر کو سسرالیوں سے لڑا کے تم جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرو گے نا, میں اسی علاقے میں اللہ کا نام لے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ رہا ہوں, اللہ کی طرف موڑ رہا ہوں. جس علاقے کو 99 سال اور 90 سال 99 سال 100 سال سے کچھ کم تھا, اتنا عرصہ پورا نصرانیوں نے ناپاک کر رکھا تھا, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب فلسطین میں داخل ہوتے ہیں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا یہاں پر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں سارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے اذان پڑھیں, تاکہ یہ فضا جو ان ذلیلوں نے گدلی کر دی تھی, فضا جو انہوں نے گندی کر دی تھی, اس فضا کو بھی رب کے ذکر سے ہم پاک کر دیں.
پوری مسجد اقصی شریف پھر سے اہل اسلام کے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تولیت میں عطا فرما دی، فلسطین سارا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن وہ ذلیل جب داخل ہوئے 70,000 بندوں کو ایک دن میں آگ لگائی نصرانیوں نے، لیکن جب یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہی بات کی جو میرے لجپال نبی نے کی تھی، وہی بات کی جو اس سے پہلے لا تثریب علیکم اليوم کہا تھا انہوں نے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فرمانے لگے، آپ نے دیکھو بھائی بات سنو، ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے ہم قتل کرتے رہیں کسی کو اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کرتے رہیں، لیکن فلاں بندہ جو تمہارا ہے نا ان کو میں قتل کروں گا۔ ان میں ایک گستاخ بھی تھا ریجینالڈ، وہ بھی گرفتار ہوا تھا، اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس نے کہا یہ تھا نعوذ باللہ من ذالک، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی ہمشیرہ سگی بہن حج کے لیے جا رہی تھی، تو راستے میں اس نے آ کر کے ان کو پکڑا، ان کو لوٹا، تشدد کیا، ظلم کیا، اور ساتھ گستاخی یہ کی اس ذلیل نے۔ اس نے کہا کہ جاؤ اپنے محمد کو بلاؤ آگے تمہیں چھڑائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پہنچے تو آپ نے پاؤں رکھا اس کی گردن پر، اپنے جوتے سمیت پاؤں رکھ کے آپ نے اے ذلیل تو نے کہا تھا جاؤ محمد کو بلاؤ، مجھے محمد علیہ السلام نے خود بھیجا ہے، میں آ گیا ہوں، ان کا غلام بن کے آیا ہوں، مجھے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے اس کی گردن اتار دی، پھر مدینے کی طرف منہ کیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے گستاخ سے میں نے زمین کو بھی پاک کر دیا ہے، مسجد اقصی سے نصرانی کے گندے پاؤں سے بھی پاک کر دیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے جب مسجد اقصی شریف فتح ہو گئی، فلسطین سے نصرانیوں کا گندا پاؤں اکھڑ گیا، سارا نکل گیا، دفع ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا سارے اذان پڑھو جی، سب نے اذان پڑھی۔ وہ جو ممبر بنا کے 18 سال پورے نور الدین زنگی رحمہ اللہ ساتھ اٹھائے پھرتے تھے، ممبر بنوایا ہوا تھا اس طرف میں، یا اللہ مسجد اقصی شریف مجھے دے دے، میں وہیں یہ ممبر رکھ کے تیرے حبیب کے نام کو خطبہ پڑھوں گا۔ میں جہاں جاتے تھے نور الدین زنگی ممبر ساتھ لے جاتے تھے، 18 سال پورے ساتھ رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، تو میں کہ یہ کام ہم تیرے شاگرد سے لیں گے۔ ایوبی ان کے شاگرد ہیں، جنگی مہارت پوری تجربہ کاری سارا کچھ انہی سے حاصل کیا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ان کی فوج میں پہلے شامل تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ مسجد اقصی شریف فتح ہو گئی، اس میں وہ ممبر رکھا گیا نور الدین زنگی والا، تو کہا کہ نور الدین تیری روح بھی آج خوش ہوگی، تیرا ممبر ہم رکھ کے یہاں پہ خطبہ پڑھوا رہے ہیں۔ سب سے پہلا خطبہ مسجد اقصی فتح ہو گئی تو کون پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ ہے 11ویں اصل۔ وہاں خطبہ پڑھنے والا بندہ جو ہے شیخ ذکی الدین رحمہ اللہ، میرے اور آپ کے پیر، پیروں کے پیر الشیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے آ کر کے وہاں خطبہ پڑھا۔ میں نے کہا یار یہ 11ویں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ 11ویں ہے۔ میں نے کہا 11ویں جو ہے یہ غلبہ دین کی تحریک ہے، 11ویں جو ہے یہ ناموس رسالت کی تحریک ہے، 11ویں جو ہے یہ ناموس صحابہ کے تحفظ کی تحریک ہے، یہ 11ویں جو ہے یہ غلبہ اسلام کی تحریک ہے، یہ 11ویں جو ہے یہ تحفظ مسجد اقصی کی تحریک ہے، اور یہ 11ویں جو ہے یہ مسجد اقصی کو پاک کروانے والی تحریک ہے۔ تو آج معاملہ یہی ہوا ہے، آج ہم صرف کھانے پہ رہ گئے ہیں، وہ جو کام پہلے تھے وہ سارے ہم سے چھوٹ گئے، صرف وہ کھیر رہ گئی، باقی چیزیں رہ گئی۔ تو پیارے محترم بھائیو، میرے اوپر اور آپ پر لازم ہے، ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، بتائیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردوں کی 11ویں مسجد اقصی کو فتح کروا کے پوری ہو رہی ہے، اور میری اور آپ کی 11ویں جو مسجد اقصی پر حملہ آور ہیں ان کی کوک پیپسی پی کے کون سی 11ویں ہو رہی ہے؟ بھائی بولو نا، ان کے میکڈونلڈ اور KFC کھا کے کون سی 11ویں ہو رہی ہے؟ بتائیں۔ انتہائی افسوسناک بات۔ ابھی میں مدینہ شریف میں تھا، حضرت سیدنا میرے آقا علیہ السلام کے اور رب کے شعر یہ ذکر کیے کریں ذرا، ہیں اسد اللہ و اسد الرسول، میرے حبیب فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے میں یہ رب کا بھی شعر ہے اور میرا بھی شعر ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیں جی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پہ حاضر تھے، وہاں پہ کچھ لوگ کراچی کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جناب فاتحہ دلا رہے ہیں غوث پاک کی، وہ کس چیز پہ؟ کوک پیپسی پہ۔ بتائیں، افسوس نہیں ہے یار؟ کیا پیپسی ہے؟ جیسے میں نے کہا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت ساری
بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں تو الٹا قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. تو میں کیا کہوں پھر، بہت سارے ختم پڑھانے والے بھی ایسے ہیں کہ ختم ان کو بتائیں نا بھائی، نہیں بولتے. تو بھائی کچھ تو غیرت ایمانی پیدا کریں ہم اپنے دل کے اندر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم غلام ہیں تو پھر تسلط تو وہ والا رکھیں جو میرے امام، میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے عطا فرمایا تھا ہمیں. وہ غیرت ایمانی ہم سے کہاں رخصت ہو گئی بھائی؟ جس کا سبق میرے امام نے دیا تھا، سبق رخصت ہو گیا، بھول گئی امت کو سبق. وہ آج صرف اعلیٰ حضرت، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ مشن اعلیٰ حضرت کی بات نہ ہو، جب تک کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی منزل کو نہ اپنایا جائے، جب تک کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی تعلیمات کو نہ اپنایا جائے، اور تب تک ہم اپنے اسلاف کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کو نہ اپنا لیں. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں آ رہا؟ حضرت سیدنا مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں جی، ان کا پیغام اٹھا کے دیکھیں. تسلط فی الدین، غیرت جو ہے نا، ایمانی غیرت جو ہے نا، اس کا کیسا عظیم سبق دیا آپ نے یار. اور ان کے خانوادے کو دیکھ لیں، آج تک تسلط فی الدین کی عملی تصویر پیش کرتا ہے حضرت سیدنا مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان. لیکن میں اور آپ، ہمارا حال کیا ہے؟ تسلط فی الدین جو ہے وہ دور دور تک جو ہے نا، ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل 11ویں ہے وہ منانے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ آپ وعدہ کرتے ہیں سارے جتنے بھی اس خانقاہ میں تشریف لائے ہیں احباب، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت اقدس تشریف فرمائیں جی، آپ بھی روحانی طور پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کو. آپ جو ہیں، آپ کے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں آپ کے ساتھ، سارے کے سارے پہلے بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. اب جو ہے نا مزید ہم یہ عہد کریں کس کے ساتھ؟ اپنے پیر کے ساتھ، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ حضور آج کے بعد ہم وہ 11ویں منائیں گے جو 11ویں آپ نے شروع کی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا